الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے احبہ، ہمارا روحانی علاجوں کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم آپ کو لگ بھگ ہر چیز کا علاج اور آسان علاج بتائیں گے، جس سے آپ کو انشاءاللہ جلد ہی شفا بھی حاصل ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بیماری بھی پتہ ہوتی ہے اور علاج بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب ہم اپنی بیماریوں کا کوئی روحانی علاج کرتے ہیں تو اس سے فرق یا اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ تو کبھی آپ نے اس چیز پر توجہ دی ہے؟ کیونکہ اب ہم بھی آپ کو آگے اللہ ماشاءاللہ ہر بیماری کا علاج بتائیں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کی بیماری میں سدھار پیدا نہیں ہوا تو پھر کچھ لوگ بدگمانی کرنا بھی شروع کر سکتے ہیں، یا پھر یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، معاذ اللہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا علاج کرنا ہے کہ ہم آگے جس بیماری کا علاج کریں وہ بیماری کیسے ختم ہو، ہمارے علاج کرنے سے ہماری بیماری کیسے دور ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں سے ہر حال میں شفا حاصل ہوگی۔ دوسری چیز، ہمیں اپنی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرنی ہوگی، اور وہ تاثیر صرف نماز پڑھنے سے ہی پیدا ہوگی۔ دیکھیں، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ اپنی کسی بھی بیماری کا علاج روحانیت سے نہیں کر سکتے، اور ہمارا جو خدا دشمن ہے یعنی شیطان، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم روحانیت سے جڑیں۔ میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ شیطان کا صرف ایک یہی ایم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنا، اور اللہ کا بندہ روحانیت یعنی اسپریچولیٹی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا، شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم روحانیت سے وابستہ رہیں، روحانیت سے جڑے رہیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنی بیماریوں کا روحانی علاج کریں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں شیطان کے شر سے بچنا ہے۔ اگر آپ نے شیطان کے خلاف اپنے بازو مضبوط کر لیے تب ہی آپ اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیطان کے شر سے بچنے کا عمل بتائیں گے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو جتنی سہولیات بخشی ہیں وہ کبھی کسی امت کو نہیں بخشی۔ تو احبہ، بلا تاخیر جانتے ہیں اس عمل کو جس کے کرنے سے ہم انشاءاللہ تعالی شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد اول اور آخر کوئی بھی درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اس سے نہ صرف شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے بلکہ ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بار اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دوہرا لیں، هو اللہ الرحیم۔ اگر آپ کی کوئی خاص پریشانی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور اگر کمنٹ باکس میں بتانے لائق بیماری نہیں ہے تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں s3channel26@gmail.com پر۔ آگے بھی ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بیماریوں کا روحانی علاج جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہر ورد کے شروع اور آخر میں 1 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا کریں۔ فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی شامت تصور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر نظر رکھیے۔ والسلام علی الکرام۔